ان کے جو بیانات ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اب حکومت کی پریشانی جب ان کے انٹرویو سنتے ہیں، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کی کیا کیا بات ہوئی، کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں، کس کس طرح سے ان کو کمٹمنٹس دی گئیں، تو اس لیے ان کو یہ پریشانی تو ہے کہ اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آ گئی، اور یہ ایک اشارے کی دیر ہے، یہ جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ حسین حقانی وغیرہ کو بیٹھ کے بٹھا کر پروپیگنڈا کریں، یا جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ یہ بیانیاں بنائیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایسی کی تیسی امریکہ کی، امریکہ کچھ کہے گا بھی تو پاکستان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کرتے جی، نہیں مانتے آپ کی بات، اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ ایک اشارہ امریکہ نے کرنا ہے اور یہ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے، یہ سارے جا کے اور لائنوں میں لگ کے عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ لیکن عمران خان کو بڑی کلیئرٹی ہے، علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن چکے ہیں کہ کوئی ہمیں امریکہ کی اس حوالے سے مدد نہیں چاہیے، مدد صرف ایک چاہیے، اور وہ یہ چاہیے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کہ ٹرمپ کو یہ کہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں تو پاکستان کے اندر امریکہ جو کھلواڑ کروا رہا ہے یہ کھلواڑ بند کرے ہمارے یہ۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے، وہ یہ ہے امریکہ جو ہے کیا وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ 25 کروڑ لوگ امریکہ سے نفرت کریں اور یہ نفرت آگے بڑھتی چلی جائے، صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اپنے ملک میں تو ذرا سا کوئی چوری چکاری کر لے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، اور ہمارے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے، تو لہٰذا حکومت کے اندر بہت پریشانی ہے، اور یہ جو گیدڑ بھبکے ہیں یہ ٹی وی چینلز کی حد تک ہیں، اندر بہت پریشانی ہے، مسلسل حکومت اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، اور کہ اگر ہمیں محمد بن سلمان بھی نہ بچا سکا، اور اگر امریکہ کے اور یہ ٹرمپ کے خلاف جو یہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں، جو یہ ویڈیوز ان کی ہیں، اگر اس کے اوپر امریکی انتظامیہ جو ہے، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ برہم ہو گئی کہ اچھا یہ سارا کچھ تم کرتے رہے ہو، اور تم جو ہے وہ مطلب ٹرمپ کی غلامی، اس کی جو بائیڈن کی غلامی میں تم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تم ٹرمپ کے اوپر اس طرح اٹیک کر رہے تھے، تو ان کے لیے کافی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس تو آپ فالو کر ہی رہے ہوں گے۔ تو پریشانی بہت زیادہ ہے، کام پہ ان کی ٹانگی ہوئی ہیں، اندر سے یہ پریشان ہیں، باہر سے اوپر سے گیدڑ بھبکیاں ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب بکواس ہے، اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اندر سے انہوں نے لابنگ فرمز جو ہیں وہ ایکٹیو کر دی ہیں، محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے شبتے بڑھا دیے ہیں، اور کہاں سے ان کو کون ٹرمپ کے غیظ و غضب سے بچا سکتا ہے اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں، اور یہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایک آسان سا حل ہے، آسان سا حل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ ہمیں کچھ کہے گا ہم کہیں گے جی عمران خان صاحب کو آپ چھوڑیں، آپ ہمیں حکم کریں، کوئی اور جو باتیں آپ نے 10 منوانی ہیں وہ، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ ان کو 10 چیزیں کہے گا، یہ 11 مان کے کہیں گے جی ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، اور یہ چیزیں یہ کر دیں گے۔ تو پریشانی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک دعویٰ ہے کہ اس الیکشن کمپین میں جو انہوں نے نہ صرف پیسہ خرچ کیا لیکن جو انہوں نے ٹرمپ سے کمٹمنٹ کی اس کو پورا بھی کیا، جتنی کمپین چلائی ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے، صرف پاکستان کے ووٹرز کے اندر نہیں، جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کے اندر کافی پاکستانیوں نے وہاں پہ انفلوئنس کیا کہ جی ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ ووٹ کریں، تو بڑا پاکستانیوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ اور جس طرح سے اب چیزیں آگے بڑھیں گی، ابھی تو خیر نہیں، زیادہ جو ہوگا وہ دسمبر کے اینڈ میں جا کے چیزیں زیادہ کھلیں گی، کیونکہ اس وقت ٹائم بالکل قریب آ گیا ہوگا ٹرمپ کا عہدے سنبھالنے کا، تو اس لیے یہ اس وقت کافی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی، ٹرمپ انتظامیہ کی، وہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں، جو پاکستان کی یہ امید ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس بات میں بھی بڑا وزن ہے، کہ امریکہ کو خان کیسے سوٹ کرتا ہے؟ نہیں سوٹ کرتا۔ پہلے جب امریکہ خان کو بہت رسپیکٹ دے رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا تھا، اور اس وقت ان کو بطور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی سپورٹ چاہیے تھی۔ اچھا، اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ضرورت تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، جو جرت کی بات کرتا ہے، جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو بہادری کی بات کرتا ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے، امریکہ کو ایسا بندہ تو چاہیے نہیں۔ امریکہ کو تو وہ چاہیے جو کہے کہ ہم غلام ہیں، جو کہیں کہ امریکہ ہمارا باپ ہے، جو کہیں کہ امریکہ کے پاس وینٹیلیٹر ہے، جو کہیں کہ امریکہ کے ہم خادم نوکر، ہماری آل اولاد خادم اور نوکر، جو کہیں کہ امریکہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اور جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ کی وہ چوائسز نہیں ہوتی۔ تو امریکہ کو عمران خان تو سوٹ ہی نہیں کرتا، امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے اس طرح کے چور ڈاکو لٹیرے جو کمزور ہوں، جن کے اثاثے جائیدادیں ملک سے باہر ہوں، تو امریکہ کو تو وہ سوٹ کرتے ہیں۔ تو اس بات میں کافی وزن ہے، لہٰذا یہ ڈسکشن چلتی رہے گی جب تک ٹرمپ جو ہے وہ صدر کا عہدہ سنبھال نہیں لیتے، جب تک وہ اپنی فورن پالیسی کو واضح کرنا نہیں شروع کرتے، جب تک پاکستان کے خطے کو کون دیکھے گا یہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ان کا سفیر کون آتا ہے یہ فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک ان کی کچھ اور پالیسی واضح نہیں ہوتی، جب تک ان کی چائنا کے حوالے سے پالیسی واضح نہیں ہوتی، تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔
لیکن پریشانی کافی ہے، اور پریشانی کی وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے جو اوورسیز پاکستانی جو ٹرمپ کی کمپین میں بہت ایکٹیو تھے اور جن کی ٹرمپ کی فیملی تک ایکسیس ہے۔ یہ دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی ٹرمپ کی فیملی تک ایکسیس ہے، اور اس میں جو ایکسیس ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ نظام ہے، ان کی ایکسیس وہاں ایک بندے کے ذریعے ہے ٹرمپ کی فیملی تک، اور جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے حامی ہیں ان کے 4-5 لوگوں کی بہت زیادہ قربت ہے ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ، اور اس کمپین میں وہ بڑے ایکٹیو تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا پورا جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ کھڑا تھا، حالانکہ یہ میٹر نہیں کرتے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو پاکستان کے اس نظام کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا سارا جو بائیڈن کے ساتھ کھڑا تھا، اور ٹرمپ کے خلاف یہاں پہ بھی پورا پروپیگنڈا ہو رہا تھا جیسے امریکہ میں ہو رہا تھا۔ تو پاکستان اور پاکستانیوں کی سیلیبریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو بائیڈن نے اس پاکستان کے اندر جو مداخلت کی ہے، جو عمران خان کی حکومت گروائی ہے، جو ظلم جبر بربریت فسطائیت جزیدیت کو سپورٹ کیا ہے، تو اس کی ہارنے کی خوشی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے اس میں ٹرمپ جیتا ہے تو اس پہ پاکستانیوں کو ایک ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا ہے اور جو بائیڈن کو شکست ہوئی ہے جس نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کروائی ہے۔ اب ٹرمپ کیا کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہمیں نظر رکھنی ہوگی ان اوورسیز پاکستانیوں پر جو بہت ایکٹیو تھے ٹرمپ کی کمپین میں۔ تو آئیے ذرا یہ سنیے کہ جو یہ ہیں عاطف خان صاحب، انہوں نے جو عباس شبیر صاحب کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کیا گفتگو کیا ہے، سنیے۔ السلام علیکم راجد صاحب، کیا گفتگو کے امکانات ہیں؟ تحریک کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، بڑی اہم ملاقات ہے آج عمران خان صاحب سے آپ کی بھی، کیا کہیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب پاکستان کے عوام کی منتخب شدہ لوگ پاکستان پر حکومت کریں گے، سیاسی سسٹم بنائیں گے جس سے پاکستان کے عوام کے جو انٹرسٹ ہیں اور مفادات ہیں، وطن کے انٹرسٹ کے مفادات ہیں، اس کا کیا رقم ہے۔ لیکن جب آپ پر زبردستی سے کچھ لوگوں کو جو ہار چکے ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، اور ان کا فیلئر سب کے سامنے عیاں اور واضح روشن ہوتا ہے، ان کو بار بار مسلط کرنا عوام کی مرضی کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف، یہ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان سے محبت کرنے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو طاقت کے بھوکے ہیں، رسی ہیں طاقت کے، جنہیں بہت زیادہ اشتہا اور خواہش حاضری ہے پاور میں رہنے کی اور پاور اپنے ہاتھ پہ رکھنے کی اور انکروچ کرنے کی۔ یہ ان لوگوں کے کام ہے جو خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور اس کے علاوہ قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے جی، تو جس کے پاس پاور آئے گی گویا یہ پاور وہ پاور ہے جو اللہ دیتا ہے، تو اللہ تو ظالموں کو پاور نہیں دیتا۔ کیا فرعون کو اللہ نے طاقت دی تھی؟ یہ وہ غاصب تھا، ظالم تھا، قاتل تھا، اللہ نے پاور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ کبھی بھی ظالموں کو، قاتلوں کو، فاسقوں کو، رازنوں کو، ڈاکوؤں کو، لاکھوں پھیلانے والوں کو کبھی اپنی امانت کا امین نہیں بناتا۔ خود قرآن میں کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، تو وہ نااہل و نالائقوں کو اللہ اپنی امانت دے گا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اس وقت جو صورتحال ہے، اس سے پاکستان کو صرف پاکستان کے عوام نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا ہے، انہوں نے یہاں رہنا ہے، نہ بھاگنا ہے، نہ یہاں سے جانا ہے، نہ ان کے پاکستان سے باہر ان کے ایسٹس ہیں، نہ ان کے پاکستان سے باہر وہ کیا اسے کہتے ہیں مفادات اور منافع، نہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشنز ہیں۔ لہذا پاکستان کے عوام ہی جو مخلص ہیں، گزشتہ جب سے یہ رجیم چینج ایپیسوڈ شروع ہوا ہے آج تک اب میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی طاقت ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر عوام کے ساتھ جو لوگ جب عوام میدان میں اترتے ہیں تو سب کو میدان میں اترنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ عوام کو کہیں تم سڑکوں میں نکلو اور میں گھروں میں بیٹھا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آج کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے خان صاحب سے ملاقات کا؟ کیا دیکھیں، میں تو خان صاحب کے ساتھ جو میں نے باتیں کرنی ہیں، میرے بہت سے کنسرنز ہیں اس وقت۔ ایک کوروم ایجنسی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کافی دنوں سے جو 2-3 ہفتے ہونے والے ہیں، پہلے نامنی رہی ہے، قتل و غدری رہی ہے، ابھی بھی نامنی ہے، اور راستے بند ہیں، کوئی آ جا نہیں سکتا ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہے، پیٹرول کی قلت ہے، لوگ محصور ہیں، لوگ جو بچے پڑھنے والے یونیورسٹیز میں وہ وہاں سے پشاور نہیں آ پا رہے، جو لوگ پشاور میں آ جائیں خدا نخواستہ بیماروں کے فوت ہو جائے، ان کے جنازے واپس نہیں جا پا رہے، راستے میں کوارٹر رنگو میں دفن کر رہے ہیں۔
اور صوبائی حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہی، سیکورٹی کے ادارے اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہے، ثابت ہے کہ ان کی پہلی ذمہ داری عوام کی جان مال کی حفاظت کرنا، راستوں کو پرامن بنانا اور عوام کی جو فریلی موو کرنے کا جو حق ہے بنیادی اس کو کیا کہتے ہیں انشور کرنا۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ وہاں سے نہتے لوگ تنگ آ کر کرم سے پاڑا چنا سے چلے ہیں ٹل کی طرف کہ ہمیں مار دو، لیکن ہم اس طرح سے گٹ گٹ کے نہیں مر سکتے اپنے گھروں میں۔ وہ مٹھی پر دہشت گرد ہیں وہاں پر موجود ہیں، ان کو حکومت گرفتار نہیں کر سکتی، کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کئی بار ملے ہم ان لوگوں سے، چاہے وہ سیکورٹی کے کیا سے کہتے ہیں عسکری ادارے ہمارے ہیں سیکورٹی کے، ان سے ملے ہیں، وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 ماہ کی ملاقاتوں کا ملنے کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ علامہ صاحب، لگتا ہے حکومت کے پاس اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنے کا کوئی مینڈیٹ یا طاقت ہے؟ یہ تو معاملات کہیں اور سے نہیں ہینڈل ہوتے۔ دیکھیں، بتائیں کہ اب ہم نہیں کر پا رہے، ہمیں نہیں فلاں نہیں کرنے دے جا رہے۔ بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے نا، وہ ہے میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، جب ہم ملتے ہیں ہمیں بتائیں۔ سیکورٹی کے ادارے ہیں، جو ادارہ بھی ہے جو اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہا یا رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے، بتائیں نا، کیوں نہیں بتاتے؟ میں خود کئی بار ملا ہوں ان سے، ایک مسئلہ میں خان صاحب سے ڈسکس کروں گا کہ یہ